الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کرے اور اللہ تعالیٰ کا خوف اس کو بہت سی نیکیوں کا وارث بنائے گا. پھر فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ اچھا اور نیک تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرق سے اچھا نکلے. بہت لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ ہم متقی ہیں، مگر اصل میں متقی وہ ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ کے دفتر میں متقی ہو. بس یہ وہ اہم نصیحت ہے جو اگر ہمارے سامنے ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ان حقوق کا حق ادا کرتے ہوئے ادا کرنے والے ہوں اور اس کے بندوں کے حقوق بھی اس کا حق ادا کرتے ہوئے ادا کرنے والے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے زوم میں عبادتیں کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن ان تمام باتوں میں کسی بھی قسم کی بناوٹ یا دکھاوا ہے، یا ہم عبادتیں کر تو رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا حق ادا نہیں کر رہے، تو ایسی باتیں بھی خدا تعالیٰ کی نظر میں مقبول باتیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والا نہیں بناتی، جو مقصد ہے ایک انسان کا عبادت کرنے کا. اس وقت میں ایک لمبی روایت ہے جو ایک نصیحت ہے یا وصیت کی صورت میں ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو کی تھی، آپ کے سامنے پیش کروں گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت معاذ سے فرمایا، یا معاذو انی محدثوں کا بحدیث ان انت حفظنہ نفع. اے معاذ، میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، اگر تو نے اسے یاد رکھا تو یہ تمہیں نفع پہنچائے گی، اور اگر تم اسے بھول گئے تو اللہ تعالیٰ کا فضل تم حاصل نہیں کر سکو گے، اور تمہارے پاس نجات حاصل کرنے کے بارے میں اطمینان کے لیے کوئی دلیل باقی نہیں رہے گی. فرمایا کہ اے معاذ، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے 7 دربان فرشتوں کو پیدا کیا، یعنی روحانی بلندیوں تک پہنچنے کے 7 درجے ہیں. اور اس کے مطابق انسان وہاں تک پہنچتا ہے، اور ان فرشتوں میں سے ایک کو ہر آسمان پر بطور بواب یعنی دربان کے مقرر کر دیا ہے. ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ تم اپنی اپنی جگہ پر رہو اور صرف ان لوگوں کے اعمال کو یہاں سے گزرنے دو جن کے گزرنے کی ہم اجازت دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے جو انسان کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کا روز نامچہ لکھتے ہیں،
خدا کے ایک بندے کے اعمال لے کر جو اس نے صبح سے شام تک کیے تھے آسمان کی طرف بلند ہوئے، اور ان اعمال کو ان فرشتوں نے بھی پاکیزہ سمجھا تھا، بہت اچھے اعمال ہیں یہ، اور انہیں بہت زیادہ خیال تھا، بہت زیادہ ان کو یعنی ان اعمال کو بہت زیادہ خیال کیا تھا۔ لیکن جب وہ اعمال لے کر پہلے آسمان پر پہنچے تو انہوں نے دربان فرشتے سے کہا کہ ہم خدا تعالیٰ کے حضور ایک بندے کے اعمال پیش کرنے آئے ہیں، یہ اعمال بہت پاکیزہ ہیں۔ تو اس فرشتے نے انہیں کہا ٹھہر جاؤ، تمہیں آگے جانے کی اجازت نہیں، تم واپس لوٹو اور جس شخص کے یہ اعمال ہیں انہیں اس کے منہ پر مارو۔ خدا تعالیٰ نے، دربان کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے یہاں یہ ہدایت دے کر کھڑا کیا ہے کہ میں کسی غیبت کرنے والے بندے کے اعمال کو اس دروازے میں سے نہ گزرنے دوں، اور یہ شخص جس کے تم اعمال خدا تعالیٰ کے حضور پیش کرنے آئے ہو یہ تو ہر وقت غیبت کرتا رہتا ہے، لوگوں کے پیچھے ان کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اور فرشتے ایک اور بندے کے اعمال لے کر آسمان کی طرف چڑھے، وہ فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یہ اعمال بڑے پاکیزہ ہیں اور یہ بندہ انہیں بڑی کثرت سے بجا لا رہا ہے، اور چونکہ ان اعمال میں غیبت کا کوئی شائبہ نہیں تھا اس لیے پہلے آسمان کے دربان اور حاجب فرشتے نے انہیں آگے گزرنے دیا۔ لیکن جب وہ دوسرے آسمان پر پہنچے تو اس کے دربان فرشتے نے انہیں پکارا ٹھہر جاؤ، واپس لوٹو اور ان اعمال کو ان کے بجا لانے والے کے منہ پر مارو۔ اس نے فرشتے نے کہا کہ میں فخر و مباحات کا فرشتہ ہوں اور خدا تعالیٰ نے مجھے یہاں اس لیے مقرر کیا ہے میں کسی بندے کے ایسے اعمال کو یہاں سے نہ گزرنے دوں جن میں فخر و مباحات کا بھی کوئی حصہ ہو، اور وہ اپنی مجالس میں بیٹھ کر بڑے فخر سے اپنی نیکی کو بیان کرنے والا ہو۔ یہ شخص جس کے اعمال لے کر تم یہاں آئے ہو لوگوں کی مجالس میں بیٹھ کر اپنے ان اعمال پر فخر و مباحات کا اظہار کیا کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کہ فرشتوں کا ایک اور گروہ ایک اور بندے کے اعمال لے کر آسمان کی طرف بلند ہوا، اور وہ ان فرشتوں کی نگاہ میں بھی کامل نور تھے، ایسے اعمال تھے جو بڑے چمکدار تھے۔ ان اعمال میں صدقہ و خیرات بھی تھا، روزے بھی تھے، نمازیں بھی تھیں، اور وہ محافظ فرشتے تعجب کرتے تھے کہ خدا تعالیٰ کے یہ بندہ کس طرح اپنے رب کی رضا کی خاطر محنت کر رہا ہے، اور چونکہ ان اعمال میں غیبت کا کوئی حصہ نہیں تھا، ان میں فخر و مباحات کا بھی کوئی حصہ نہیں تھا، اس لیے پہلے اور دوسرے آسمان کے دربان فرشتوں نے انہیں گزرنے دیا۔ لیکن جب وہ تیسرے آسمان کے دروازے پر پہنچے تو اس کے دربان فرشتے نے کہا ٹھہر جاؤ، اضربوا بہذا العمل وجہ صاحب، کہ جس شخص کے یہ اعمال ہیں تم خدا تعالیٰ کے حضور جن کو پیش کرنے جا رہے ہو اس کے پاس واپس لے جاؤ اور ان اعمال کو اس کے منہ پر مارو۔ فرشتے نے کہا کہ میں تکبر کا فرشتہ ہوں، مجھے تیسرے آسمان کے دروازے پر اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دے کر کھڑا کیا ہے کہ اس دروازے سے کوئی ایسا عمل آگے نہ گزرے جس کے اندر تکبر کا کوئی حصہ ہو، اور یہ شخص جس کے اعمال تم اپنے ساتھ لائے ہو یہ بڑا متکبر تھا یا ہے، وہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے اور ان سے تکبر اور اباء کا سلوک کیا کرتا ہے، اور وہ اپنی مجالس میں
گردن اونچی کر کے بیٹھنے والا ہے. اس کے اعمال وہ تمہاری نظر میں اچھے نظر آ رہے ہیں لیکن وہ خدا تعالیٰ کی نظر میں مقبول نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چوتھا گروہ ایک اور بندے کے اعمال لے کر آسمان کی طرف بلند ہوا. وہ اعمال ان فرشتوں کو کوكب الدری یعنی روشن ستارے کی طرح خوبصورت معلوم ہوتے تھے. ان میں نمازیں بھی تھیں، تسبیح بھی تھی، حج بھی تھا، عمرہ بھی تھا. وہ فرشتے یہ اعمال لے کر آسمان کے بعد آسمان اور دروازے کے بعد دروازے سے گزرتے چوتھے آسمان کے دروازے پر پہنچے. تو اس کے دربان فرشتے نے انہیں کہا ٹھہر جاؤ، تم یہ اعمال ان کے بجا لانے والے کے پاس واپس لے جاؤ اور اس کے منہ پر دے مارو. اس فرشتے نے کہا کہ میں خود پسندی کا فرشتہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس شخص کے اعمال کو جس کے اندر عجب پایا جاتا ہے، گویا وہ اپنے نفس کو خدا تعالیٰ کا شریک سمجھتا ہو اور خود پسندی کا احساس اس کے اندر پایا جائے اور اس میں خدا تعالیٰ کی بندگی کا احساس نہ پایا جاتا ہو، اس چوتھے آسمان کے دروازے سے اسے نہیں گزرنے دیا جا سکتا. کیونکہ میرے رب کا مجھے یہی حکم ہے کہ یہ شخص جب کوئی کام کرتا تھا تو خود پسندی کو اس کا ایک حصہ بنا دیتا تھا. اس کے اعمال اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مقبول نہیں ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کا ایک پانچواں گروہ ایک اور بندے کے اعمال لے کر آسمانوں کی طرف بلند ہوا. ان اعمال کے متعلق ان فرشتوں کا خیال تھا کہ کانہ العروس مصفوفۃ الی اہلہا. وہ ایک سجائی 16 سنگھار سے راستہ دلہن کی طرح ہے جو خوشبو پھیلاتی اور اپنے دلہا کے سامنے پیش کی جاتی ہے. لیکن جب وہ چاروں آسمانوں پر سے گزرتے ہوئے پانچویں آسمان پر پہنچے تو اس کے دربان فرشتے نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، ان اعمال کو واپس لے جاؤ اور اس شخص کے منہ پر مارو اور اسے کہہ دو کہ تمہارا خدا ان اعمال کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ میں حسد کا فرشتہ ہوں اور میرے خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ ہر وہ شخص جس کو حسد کرنے کی عادت ہو اس کے اعمال پانچویں آسمان کے دروازے میں سے نہ گزرنے دوں گا. یہ شخص ہر علم حاصل کرنے والے اور نیک اعمال بجا لانے والے پر حسد کیا کرتا تھا. میں اس کے اعمال کو اس دروازے میں سے نہیں گزرنے دوں گا. کسی بھی عالم کو دیکھتا تھا، کسی بھی اچھے کام کرنے والے کو دیکھتا تھا تو حسد کرتا تھا، اس لیے یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ یہاں سے گزر سکے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کا ایک چھٹا گروہ ایک اور بندے کے اعمال لے کر آسمانوں کی طرف بلند ہوا اور پہلے 5 دروازوں میں سے گزرتا ہوا چھٹے آسمان تک پہنچ گیا. یہ اعمال ایسے تھے جن میں روزہ بھی تھا، نماز بھی تھی، زکوٰۃ بھی تھی، حج اور عمرہ بھی تھا. اور فرشتوں نے سمجھا کہ یہ سارے اعمال خدا تعالیٰ کے حضور میں بڑے مقبول ہونے والے ہیں. لیکن جب وہ چھٹے آسمان پر پہنچے تو وہاں کے دربان فرشتے نے کہا ٹھہر جاؤ، آگے مت جاؤ. انہ کان لا یرحم انسان من عباد اللہ. یہ شخص خدا تعالیٰ کے بندوں میں سے کسی بندے پر رحم نہیں کیا کرتا تھا. اور خدا تعالیٰ نے مجھے یہاں اس لیے کھڑا کیا ہے کہ جن اعمال میں بے رحمی کی آمیزش ہو میں انہیں اس دروازے سے نہ گزرنے دوں. تم واپس لوٹو اور ان اعمال کو اس شخص کے منہ پر یہ کہہ کر مارو کہ تمہارا اپنی زندگی میں یہ طریق ہے کہ تم خدا تعالیٰ کے بندوں پر رحم کرنے کے بجائے ظلم کرتے ہو
خدا تعالیٰ تم پر رحم کرتے ہوئے تمہاری یہ اعمال کیسے قبول کرے؟ جب تم رحم نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ بھی تم پر رحم نہیں کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اور فرشتے ایک بندے کے اعمال لے کر آسمان کے بعد آسمان اور دروازے کے بعد دروازے سے گزرتے ہوئے 7ویں آسمان پر پہنچ گئے۔ ان اعمال میں نماز بھی تھی، روزے بھی تھے، فقہ اور اجتہاد بھی تھا، اور ورع بھی تھا، یعنی پرہیزگاری بھی تھی۔ اور فرمایا کہ لہا دویون کا دویون نحلے وضون کا ضوء شمس، کہ ان اعمال سے شہد کی مکھیوں کی ایسی آواز آتی تھی، یعنی وہ فخر سے شہد کی مکھیوں کی ایسی آواز آتی تھی، یعنی وہ فرشتے گنگنا رہے تھے کہ ہم بڑی اچھی چیز خدا تعالیٰ کے حضور میں پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور وہ اعمال سورج کی روشنی کی طرح چمک رہے تھے۔ ان کے ساتھ 3000 فرشتے تھے۔ گویا وہ اعمال اتنے زیادہ اور بھاری تھے کہ 3000 فرشتے ان کے خوان کو اٹھائے ہوئے تھے۔ جب وہ 7ویں آسمان کے دروازے پر پہنچے تو دربان فرشتے نے جو وہاں مقرر تھا کہا، ٹھہرو، تم آگے نہیں جا سکتے، تم واپس جاؤ اور ان اعمال کو اس شخص کے منہ پر مارو اور اس کے دل پر تالا لگا دو، کیونکہ مجھے خدا تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس کے حضور ایسے اعمال پیش نہ کروں جن سے خالصتاً خدا تعالیٰ کی رضا مطلوب نہ ہو اور ان میں کوئی آمیزش ہو۔ اس شخص نے یہ اعمال غیر اللہ کی خاطر کی۔ یہ شخص فقیہوں کی مجالس میں بیٹھ کر اور فخر سے گردن اونچی کر کے تفقہ اور اجتہاد کی باتیں کرتا ہے تا ان کے اندر اسے ایک بلند مرتبہ اور شان حاصل ہو۔ اس نے یہ اعمال میری رضا کی خاطر نہیں کیے بلکہ محض لافزنی کے لیے کی ہیں۔ وذکراً عند العلماء وصیتاً فی البدائن، اس کی غرض یہ تھی کہ دنیا میں ایک بڑے بزرگ کی حیثیت سے مشہور ہو جائے، علماء کی مجالس میں اس کا ذکر ہو۔ وہ کام جو خالصاً خدا تعالیٰ کے لیے نہ ہو اور اس میں ریا کی ملونی ہو، وہ خدا تعالیٰ کے حضور مقبول نہیں۔ فرشتے نے کہا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں ایسے اعمال کو آگے نہ گزرنے دوں، تم واپس جاؤ اور ان اعمال کو اس شخص کے منہ پر دے مارو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ اور فرشتے ایک بندے کے اعمال لے کر آسمانوں کی طرف بلند ہوئے اور 7 آسمانوں کے دربان فرشتوں نے انہیں گزرنے دیا۔ انہیں ان اعمال پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہر دربان جو تھا ہر آسمان کا، اس نے کہا کہ اس کے اعمال ٹھیک ہیں، ظاہری لحاظ سے بالکل ٹھیک ہیں، ان کو گزرنے دیا۔ ان اعمال میں زکوٰۃ بھی تھی، روزے بھی تھے، نماز بھی تھی، حج بھی تھا، عمرہ بھی تھا، اچھے اخلاق بھی تھے، ذکر الہی بھی تھا۔ اور جب وہ فرشتے ان اعمال کو خدا تعالیٰ کے حضور میں لے جانے کے لیے روانہ ہوئے تو آسمانوں کے فرشتے ان کے ساتھ ہو لیے اور وہ تمام دروازوں میں سے گزرتے ہوئے خدا تعالیٰ کے دربار میں پہنچ گئے۔ وہ فرشتے خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا، اے ہمارے رب، تیرا یہ بندہ ہر وقت تیری عبادت میں مصروف رہتا ہے اور ہم اس کی ہر عمل کی، نیک عمل کی، اخلاص کی گواہی دیتے ہیں۔ وہ بڑی نیکیاں کرتا ہے اور اپنے تمام اوقات عزیزہ کو تیری اطاعت میں خرچ کر دیتا ہے۔ یہ بڑا ہی مخلص بندہ ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ غرض انہوں نے اس شخص کی بڑی تعریف کی۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا، انتم الحفظۃ علی عمل عبدی، کہ تمہیں تو میں نے اعمال کی حفاظت اور انہیں تحریر کرنے کے لیے مقرر کیا ہے، تم صرف
انسان کے ظاہری اعمال کو دیکھتے ہو اس بندے کے اور انہیں لکھ لیتے ہو. فرمایا وَأَنَا الرَّقِيبُ عَلَىٰ قَلْبِهِ کہ میں اپنے بندے کے دل کو دیکھتا ہوں. اس بندے نے یہ اعمال بجا لا کر میری رضا نہیں چاہی تھی بلکہ اس کی نیت اور ارادہ کچھ اور ہی تھا. وہ میرے علاوہ کسی اور کو خوش کرنا چاہتا تھا. فعلیہ لعنتی اس پر میری لعنت. اس پر تمام فرشتے پکار اٹھے علیہ لعنتوں کا و لعنتنا کہ اے ہمارے رب اس پر تیری بھی لعنت ہے اور ہماری بھی لعنت ہے. اور اس پر ساتوں آسمانوں اور ان میں رہنے والی ساری مخلوق نے اس پر لعنت کرنی شروع کر دی یا اس پر لعنت کرنی شروع کر دے گی. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو سنا تو آپ کا دل کانپ اٹھا. آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیف لی بالنجات والخلوص. یا رسول اللہ اگر اعمال کا یہ حال ہے تو کیسے نجات حاصل ہوگی ہمیں اور میں اپنے رب کے قہر اور غضب سے کیسے نجات پاؤں گا. آپ نے فرمایا اقتدے بھی کہ تم میری سنت پر عمل کرو اور اس پر یقین رکھو کہ خدا تعالیٰ کا ایک بندہ خواہ کتنے ہی اچھے عمل کیوں نہ کر رہا ہو اس میں ضرور بعض خامیاں رہ جاتی ہیں. اس لیے تم اپنے اعمال پر ناز نہ کرو بلکہ یہ یقین رکھو کہ ہمارا خدا اور ہمارا مولا ایسا ہے کہ وہ ان خامیوں کے باوجود بھی اپنے بندوں کو معاف کر دیا کرتا ہے. وہ حافظ علی لسانک اور دیکھو اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اس سے کسی کو دکھ نہ پہنچاؤ. کوئی بری بات اس سے نہ نکالو. ولا تزکے نفسہ کا علیہ اور اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار نہ سمجھو اور نہ اپنی پرہیزگاری کا اعلان کرو. ولا تدخل عمل الدنیا بعمل الآخرہ اور جو عمل تم خدا تعالیٰ کی رضا اور اخروی زندگی میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے کرتے ہو اس میں دنیا کی آمیزش نہ کرو. ولا تمزق الناس فیمزقک کلاب النار اور لوگوں میں فتنہ و فساد پیدا کرنے اور انہیں پھاڑنے کی کوشش نہ کرو. اگر تم ایسا کرو گے تو قیامت کے دن جہنم کے کتے تمہیں پھاڑ دیں گے. ولا تراء بعملک الناس اور اپنے عمل ریا کے طور پر دنیا کے سامنے پیش نہ کیا کرو. تو یہ کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل پہ تم پہ ہیں گے. بس حقیقی نیکیوں کی توفیق اور مقبول نیکیوں کی توفیق بھی اسی وقت ملتی ہے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہو. آپ باوجود کامیابیوں کی بشارتوں کے بڑے درد کے ساتھ اپنی اور اپنی جماعت کی کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے دعائیں کیا کرتے تھے. باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعائیں قبول بھی کیں آئندہ کی بھی بشارتیں دے دیں پھر بھی سجدوں میں تڑپ کر اور بے چینی سے دعا کیا کرتے تھے. اور جب اس تڑپ کی وجہ پوچھی جاتی تھی تو فرماتے تھے اللہ تعالیٰ تو غنی ہے. ایک تو اس کا خوف ہے دوسرے کیوں نہ اللہ تعالیٰ کے جو فضل مجھ پر ہوئے ہیں میں اس کا شکر گزار بنوں. اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی انعامات سے
نوازا ہے اور امت کے لیے کتنے وعدے دیے ہیں، اس پر میں کیوں نہ شکر گزاری کروں۔ بس یہ وہ اسوہ ہے جو آپ نے ہمارے سامنے پیش فرمایا۔ حقوق العباد کا سوال ہے تو دنیاوی غرضوں سے پاک ہو کر بلا تخصیص ہر ایک کے آپ کام آ رہے ہیں، ہر ایک کی مالی مدد فرما رہے ہیں، جو سوالی بھی آیا ہے اس کی سوال کرنے والے کا سوال پورا فرما رہے ہیں، ہر ایک آپ کے رحم میں سے حصہ لے رہا ہے، ہر ایک آپ کے پیار اور شفقت سے فیض پا رہا ہے۔ بس آپ نے فرمایا اس طرح اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے اس کی عبادت کرو جس طرح میں کرتا ہوں، اس کے عبد شکور بنو جس طرح میں شکر گزاری کرتا ہوں، اس طرح عبد رحمان بنو جس طرح میں حق ادا کرتا ہوں، جس طرح میں نے یہ نمونے قائم کیے ہیں تو تم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے والے ہو گے۔ اسی طرح جس طرح میں نے حقوق العباد کی ادائیگی کی ہے، اگر تم میرے اسوے پر چلتے ہوئے بے غرض اور بے نفس ہو کر اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ادا کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے والے بن جاؤ گے۔ اگر صرف اپنی نیکیوں پر یہ سمجھتے ہوئے کہ میں بہت نیکیاں کر رہا ہوں، اپنی عبادتوں پر بھی اکتفا کرو گے یا انہی پر انحصار کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث نہیں بن سکتے۔ بس سنت پر چلنے، آپ کے اسوے پر عمل کرنے کے لیے ہمیں اپنے نفسوں کے جائزے لینے ہوں گے۔ خدا تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے اس کا فضل مانگنا ہوگا کہ پتہ نہیں کون سا ہمارا عمل وہ معیار حاصل بھی کر رہا ہے یا نہیں جو خدا تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ بس ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں کو اپنی رضا کے مطابق بھی بنائے اور پھر محض اور محض اپنے فضل سے انہیں قبول بھی کر لے۔ ہمارے عمل ایسے نہ ہوں جو دنیا کی ملونیوں کی وجہ سے ہمارے منہ پر مارے جانے والے ہوں۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کرنے والے ہوں اور اپنے ہر عمل کو اس کی رضا کے مطابق ڈھال کر اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا فیض پانے والے ہوں اور آنے والی زندگی میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی جنت کے وارث ہوں۔ اللہ تعالیٰ محض اور محض اپنے فضل سے ہماری یہ دعائیں قبول فرمائے۔ اس وقت میں جمعہ کی نماز کے بعد چند جنازے بھی پڑھاؤں گا، غائب جنازے۔ ایک شہید کا جنازہ ہے اور دو دوسرے وفات افغان ہیں۔ جو ہمارے شہید ہیں مکرم اعجاز احمد کیانی صاحب، مکرم بشیر احمد کیانی صاحب اورنگی ٹاؤن کراچی کے، ان کی 18 ستمبر کو شہادت ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کو اورنگی ٹاؤن میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا۔ تفصیلات کے مطابق مکرم اعجاز احمد کیانی صاحب 18 ستمبر 2013 کی صبح 7:30 بجے موٹر سائیکل پر ملازمت کے لیے روانہ ہوئے، گھر سے نکلے۔ ابھی کچھ دوری گئے تھے کہ دیکھنے والوں کے مطابق، یعنی شاید کے مطابق، ایک سپیڈ بریکر پر جب موٹر سائیکل کی رفتار کم ہوئی تو 2 موٹر سائیکل سوار آپ کے قریب آئے اور 2 گولیاں آپ کی بائیں پسلیوں کے قریب فائر کی، جس سے آپ موٹر سائیکل سے نیچے گر گئے اور گرنے کے بعد اٹھنے کی کوشش کی، جس پر حملہ آوروں نے سامنے کی طرف سے آپ پر فائر کیے۔ خود کو بچانے کے لیے بایاں ہاتھ انہوں نے آگے کیا، جس پر حملہ آوروں نے آپ کے ہاتھ پر فائر کیا اور پھر آپ کے سینے پر 3 گولیاں فائر کیں۔ جب آپ گر گئے تو آپ کے سر پر پیچھے سے بھی ایک گولی فائر کی، جس کی وجہ سے آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر شہید ہو گئے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گزشتہ ماہ 21 اگست کو آپ کے بہنوئی محترم ظہور احمد کیانی صاحب کو بھی اصطلاح کا مشید کیا گیا تھا۔ مکرم اعجاز احمد کیانی صاحب شہید کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ آپ کے والد کے دو چچا مکرم محمد یوسف کیانی صاحب اور مکرم محمد سعید کیانی صاحب کے ذریعے ہوا۔ آپ دونوں کو 1936 میں بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہونے کی سعادت حاصل ہوئی۔ دونوں ہی ان کے جو تھے والد اور چچا، والد کے چچا بڑے صاحب علم تھے، علم دوست تھے۔ انہوں نے باقاعدہ مطالعہ کرنے کے بعد بیعت کی توفیق حاصل کی تھی۔ شہید مرحوم کے خاندان کا تعلق پریم کوٹ مظفر آباد آزاد کشمیر سے تھا۔ شہید مرحوم 1 دسمبر 1984 کو کراچی میں پیدا ہوئے اور کراچی میں ہی انٹر تک تعلیم حاصل کی۔ پھر 5 سال قبل پاکستان ملٹری آرڈیننس نے بطور سویلین ڈرائیور ملازمت اختیار کی۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 29 سال تھی۔ شادی 2009 میں صوبیہ صاحبہ سے ہوئی جو راجہ عبدالرحمٰن صاحب کوٹلی کشمیر کی بیٹی تھی۔ شہید مرحوم انتہائی مخلص، صلح جو، نرم خو اور خاموش طبیعت کے مالک تھے۔ جماعتی خدمات کے حوالے سے ہمیشہ تعاون کرتے تھے۔ جب کسی ڈیوٹی کے لیے بلایا جاتا تو ہمیشہ اطاعت کا مظاہرہ کرتے۔ ان کے بھائی مکرم اعجاز احمد کیانی صاحب نے بتایا کہ شہادت سے ایک روز قبل اپنے بہنوئی مکرم ظہور احمد کیانی صاحب شہید کے ذکر پر آبدیدہ ہو گئے۔ ظہور کیانی صاحب شہید کی بہت عزت کیا کرتے تھے اور بڑے بھائی اور باپ کا مقام دیا کرتے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرا کہ آپ ان کے گھر جا کر خیریت نہ معلوم کی ہو ان کی بچوں کی۔ ان کی شہادت کا بڑا گہرا اثر تھا ان پر۔ شہید کی مرحوم کی والدہ نے بتایا کہ 4 بہنوں کے بعد بہت دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بیٹا عطا کیا تھا۔ سوچ سمجھ کے یہ بات کیا کرتا تھا۔ میرے ساتھ انتہائی پیار اور عقیدت کا تعلق تھا۔ ڈیوٹی پر جاتے ہوئے ہاتھ ملا کر خدا حافظ کہہ کر جاتا تھا۔ میری دوائی کا خاص خیال رکھتا تھا۔ بہنوں کا اس طرح خیال رکھتا جیسے بڑے بھائی ہو۔ بہت نرم طبیعت تھی۔ جب بھی گھر میں کوئی چیز لاتا تو خواہش ہوتی کہ سب کو دوں۔ ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ شہید مرحوم بہت اچھی طبیعت کے مالک تھے۔ ہر ایک کا فرض ادا کیا۔ اچھے بیٹے، اچھے بھائی، اچھے باپ اور اچھے شوہر تھے۔ کہتے ہیں جب میں کبھی پریشان ہوتی تو پھر تسلی دلاتے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دلاتے۔ بچوں کے ساتھ انتہائی شفقت کا سلوک۔ ان کے بہنوئی کی جو شہادت ہوئی ہے گزشتہ ماہ، تو بار بار کہتے رہے کہ کاش میں ان کی جگہ ہوتا۔ شہید مرحوم نے والدین پسماندگان میں والدین کے علاوہ اہلیہ محترمہ، ایک بیٹی عزیزہ درعدن اعجاز عمر 4 سال اور ایک بیٹا برہان احمد 1.5 سال سوگوار چھوڑے ہیں۔ کراچی میں حالات اس لحاظ سے خاص طور پر بہت خراب ہیں۔ لگتا ہے کہ ایک ٹولہ ہے جو احمدیوں کی ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے خاص طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کے بھی جلد سامان پیدا فرمائے۔ اصل میں تو مولوی اور ان کی ہم نوائی میں حکومت کی شے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ظالم گروہ کی بھی جلد پکڑ کے سامان پیدا فرمائے۔ دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کراچی میں زیادہ خاص طور پر ہے، لیکن عمومی پاکستان میں بھی حالات بہت خراب ہیں۔ لاہور میں بھی اسی طرح کئی جگہ کئی احمدیوں کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، مارنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سب احمدیوں کو وہاں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دوسرا جنازہ جو آج اس کے ساتھ ادا کیا جائے گا وہ مکرم عبد المومن صاحب درویش ابن مکرم اللہ تعالیٰ صاحب کا ہے۔ قادیان کے درویش تھے۔ 11 ستمبر 2013 کو مختصر علالت کے بعد 97 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1916 میں سندھ میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی پرورش
پھر اس کے بعد جنڈا والا فیصل آباد آ گئے، وہاں ہوئی، وہیں تعلیم و تربیت پائی۔ غالباً 1945 میں دینی تعلیم کے حصول کے لیے قادیان آ گئے تھے، یہیں پہلی شادی ہوئی، لیکن پارٹیشن کی وجہ سے قائم نہ رہ سکی اور اس سے کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ دوسری شادی دور درویشی میں اڑیسہ میں مکرم سید وسیق الدین صاحب صحابی مسیح موعود علیہ السلام کی پوتی اور مکرم سید محی الدین صاحب مرحوم کی بڑی بیٹی امت اللہ حمیدہ صاحبہ سے ہوئی۔ ان کے وطن سے 8 بچے پیدا ہوئے، 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ آپ کے 5 بیٹے سلسلے کی خدمت بجا لا رہے ہیں۔ آپ نے اپنی درویشانہ زندگی نہایت سادگی اور بڑے صبر و تحمل کے ساتھ گزاری، دکانداری اور مختلف کام کر کے گزارا کرتے تھے، دفتر زائرین میں خدمت بجا لاتے رہے، غیر مسلموں کو بڑے شوق سے تبلیغ کرتے تھے۔ آپ نے دیہاتی مبلغ کی حیثیت سے بھی خدمت کی توفیق پائی۔ اسی دور میں ادیب فاضل کی ڈگری بھی حاصل کی۔ 100 مسئلات کے بڑے پابند، مخلص اور باوفا انسان تھے، اور کمزوری کے باوجود بھی آخری عمر تک باجماعت نماز کھڑے ہو کر ادا کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم سے بہت شغف تھا، باقاعدگی سے تلاوت کرنے والے تھے، مرحوم موسیقی تھے۔ تیسرا جنازہ ہے مکرم شیخ رحمۃ اللہ صاحب کا، جو مختصر علالت کے بعد 12 ستمبر کو 94 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے 1943 میں 24 سال کی عمر میں احمدیت قبول کی تھی۔ آغاز میں دہلی کے امریکی سفارت خانے میں بطور کلرک ملازمت کی، پھر 1946 میں پہلے لاہور اور پھر 1 سال کے بعد کراچی منتقل ہو گئے، جہاں چودھری شاہ نواز صاحب کے پاس ادویات کی درآمد کا کام شروع کیا، اور پھر جگہ نہیں تھی ان کی تو دفتر میں سو جایا کرتے تھے۔ 1950 میں چودھری شاہ نواز صاحب کی مدد سے اپنا ذاتی کاروبار شروع کیا، جس میں بہت اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی۔ دنیاوی تعلیم صرف میٹرک تھی، لیکن بظاہر بڑے پڑھے لکھے لگتے تھے اور ہر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ کافی تعلیم ہے۔ 1950 میں نائب امیر کراچی مقرر ہوئے۔ 1953 کے فسادات میں حضرت مسلم موعود نے آپ کو وقتی طور پر چودھری عبداللہ خان صاحب کی جگہ امیر جماعت کراچی مقرر کیا، کیونکہ اس وقت چودھری صاحب سرکاری ملازم تھے اور امکان تھا کہ انہیں ملازمت سے ہٹا دیا جائے گا۔ تاہم اس کے بعد چودھری صاحب کی علالت کے بعد باعث آپ بطور امیر کراچی کام کرتے رہے۔ 1964 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ 1953 میں جو کراچی کی تاریخ لکھی گئی ہے اس میں لکھا ہے کہ 1953 کے فسادات میں حضرت مسلم موعود نے کراچی میں بھی ایک علیحدہ صدر احمدیہ قائم فرمائی تھی، اس کے ناظر اعلیٰ بھی آپ کو مقرر فرمایا تھا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی طویل علالت کے زمانے میں جو نگران بورڈ قائم ہوا تھا، اس کے بھی آپ ممبر رہے۔ خلافت کے وفادار، صاف کو دیانتدار، بہت دعا کرنے والے اور مالی قربانی میں کرنے والے انسان تھے، سخی دل اور مخلص انسان تھے۔ خلافت سے تعلق تو میں بھی جب خلافت کے بعد میرے سے انہوں نے بہت تعلق رکھا اور ہمیشہ بڑا احساس تھا ان کو، اور ذرا ذرا سی تکلیف کا احساس کیا کرتے تھے۔ دوستوں، عزیزوں اور ضرورت مندوں کی مالی امداد بھی کیا کرتے تھے۔ اب کا حلقہ باب کافی وسیع تھا، دوست اور باب تمام دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، اور تعلقات کی وسعت کی وجہ سے تبلیغ بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے فضل سے آپ موسی تھے۔ آپ کے ایک صاحبزادے ڈاکٹر نسیم رحمۃ اللہ صاحب لمبے عرصے سے صدر جماعت کلیولینڈ اور نائب امیر امریکہ ہیں، اور جماعتی ویب سائٹ جو ہے الاسلام.org اس کے چیئرمین کی حیثیت سے خدمت کر رہے ہیں۔ ان کے دوسرے بیٹے شیخ رحمۃ اللہ صاحب نائب امیر فیصل آباد ہیں۔ اسی طرح جو مشاورتی بورڈ ہے مرکز کا پاکستان میں صنعت و تجارت کا، اس کے صدر بھی ہیں۔ ان کی ایک صاحبزادی جمیلہ رحمانی صاحبہ یہاں بھی لجنہ میں خدمات بجا لاتی رہیں۔
غلام رحمانی صاحب سیکٹری وسایا یہاں یو کے میں رہے ہیں بڑا عرصہ. اسی طرح چھوٹی بیٹی ان کی نظرت ملک صاحبہ ہیں جو صدر لجنہ کولمبس اور ریجنل صدر ایسٹ مڈ ویسٹ ہیں امریکہ میں. اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کے درجات بلند فرمائے اور ان کے والدین کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور پر اس شہید کے والدین کو جن کا جوان بیٹا شہید ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے. اور وہ چھوٹے بچے جو ہیں اس کے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کفیل ہو، ان کو اپنی حفاظت میں رکھے اور اپنی ایمان میں رکھے. دوسری بات یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں چند ہفتوں کے لیے دورے پر جا رہا ہوں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے دورہ بابرکت فرمائے اور جو مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے پورا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.